300 کھجوروں کے درخت وہ تم دو گے تو پھر میں آزاد کروں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 کھجوروں کے درخت میں کہاں سے دوں؟ اور وہ اتنے اوقیہ چاند اور سونا مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لاؤ اس کی پنیری، وہ آ گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لے کے آؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے سارے درخت لگاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے، جلد وہ درخت جو ہے وہ تناور درخت بن کے پودا، وہ اس کو دیے، جان چھڑائی۔ ایک صحابی اتنا قیمتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک انڈے کے برابر نا وہ ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے وہ آیا تھا سونا، تو وہ دیا کہ یہ لیں آپ اس کو دے دیں۔ وہ کہنے لگے یہ تو تھوڑا سا ہے، اس نے تو اتنا ڈھیر مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرو تو صحیح، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اس میں ایسی برکت ہوئی کہ اس کا سارے کا سارا جو ہے اس نے جو طے کیا تھا وہ سارے کا سارا ادا ہو گیا۔ تو یہ اتنے قیمتی صحابی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جب ہم فارس میں ہوتے تھے تو اس وقت کوئی حملہ کرتا تھا نا، اور فوج بہت بڑی ہوتی تھی اور ہم توڑے ہوتے، تو ہم پہلے ہی نا اس کا انتظام کرتے کہ اتنے گہرے کھڈے کھود لیتے ترتیب سے کہ کوئی پار نہ کر سکتا، اس کو خندق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند ہے، وہ اتنے سارے بندے آ رہے ہیں، ضرور لڑائی کرنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا بار بار بہادر بڑے تھے، میں نے بہادری کی مثالیں بھی پہلے ذکر کر دی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن چاہتے تھے، حتی الوسع کوشش ہوتی تھی کہ جنگ نہ ہو چاہے کافر کیوں نہ، کیونکہ جنگ نہیں ہوگی وہ بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں، تو یہ ایک خواہش ہونی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے کھودنی شروع کر دی، تقریباً 5.5 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، اور آپ ذرا تصور میں لے کے ہیں وہ کتنے پہاڑی سے علاقے ہیں جو لوگ وہاں گئے ہیں، یعنی پنڈی کی طرف کو جو لوگ گئے ہیں وہی جگہ سوچ لیں وہ کتنا شدید سخت قسم کا۔ اب وہ مل کے کھدائی کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی ہے جی؟ 53 سال کی عمر میں مدینے میں آئے تھے، یہ 5واں سال ہو گیا، کتنے سال ہو گئے جی؟ 58 سال ہو گئے، تقریباً 60 سال کہہ لیں، تقریباً چلے ہم لے لیتے ہیں۔ اب 60 سال ہمارے یہاں پہ کتنی 60 سال سے چھوٹے ہیں، اور کچھ ہیں جو 60 سال سے اوپر کے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی قوت کتنی زیادہ تھی، ایسا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن ایمان کے لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت چٹان ہے، ٹوٹ ہی نہیں رہی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں 60 سال کے قریب ہیں، لیکن کتنی قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ لیک کدال ماری، زور سے تلوار وہ کدال ماری، وہاں سے چنگاری باہر نکلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام فتح ہو گیا، منافقین مسکرانے لگ پڑے، منہ سائڈوں پہ دے دے، کہنے لگے کھانے کو ہے کچھ نہیں، شام کہاں سے فتح ہو گیا؟ اس وقت کی سپر پاور کیسے فتح ہو گئے؟ دوبارہ ماری کدال، چنگاری نکلی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ماری اور پتھر پاش ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن بھی فتح ہو گیا۔ یمن نیچی والی طرف تھا، اور جس طرح اگر آپ یہاں پر اسی کو دیکھ لیجئے کہ جو دعوت لفظ لکھا ہوا ہے سلائیڈ نمبر 10، اس کی دال کی طرف سے یہ فارس ہے، اور یہ نذیر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر والی طرف چلے جائیں تو یہاں پہ شام کا علاقہ تھا، اور یہ جو قریش والی لکھا ہے اس کی طرف تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہ یمن والا علاقہ تھا، اور یہ جو حملے کا ہے لکھا ہوا اگر اس طرف جائیں تو یہ تو وہ حبشہ کا علاقہ تھا، یہ تو پہلے ہی مانتے تھے لوگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا پوری دنیا کی فتح ہونے کی طرف، اس میں اشارہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یقین تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بشارت ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے یہ کام کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے نہ سے چادر پیچھے کی تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو پتھر بندھنا کیا ہے؟ پتھر اس وقت باندھا جاتا ہے جس وقت بالکل معدہ خالی ہو، بڑے دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو، تو وہ معدہ جو ہے وہ ہلتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے، تو اس کو دبایا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جن سے پہلے خوراک نہیں دی جاتی تو پھر اس کے بعد بیلٹ باندھ دی جاتی ہے دباؤ کے لیے کہ کچھ کھڑے ہونے کے کسی نہ قابل ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ باریک سا چھوٹا سا گول پتھر لے کے پیبل وہ یہاں پہ ایسے رکھ کے تو اوپر وہ ایک
جیسے کوئی کپڑا باندھ دیا جاتا ہے نا، ایسے وہ باندھ دیتے تھے کپڑا، وہ کپڑا باندھا اندر وہ گول پتھر ہوتا تو وہ دباؤ پڑ جاتا میدے کو تو کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب بھوک کی شکایت کی تو ایک پتھر دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پیچھے کی، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہے کہ خود کھاتے رہے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھوکے ہونے. ایک بندہ آ گیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا، بھوک دیکھی نہیں جا رہی، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک وہ بکری تھی تو آپ 7-8 بندے آ جائیں، وہ ہم نے ذبح کر لی، آپ کے لیے پکائی ہے، آپ آ کے کھانا کھا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یاد رکھ لیں، جتنے بندوں کو بلایا کبھی ایک بندہ بھی زیادہ نہیں لے کے گئے. ایک مرتبہ 5 یا 4 بندے بلائے تھے، مجھے حدیث کے الفاظ پورے یاد نہیں ہیں، غالباً 5 بندے بلائے تھے. ایک صحابی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ان کے ساتھ، گئے جس وقت تو رستے میں ایک صحابی نے پوچھا آپ جا رہے ہیں؟ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو گیا. یا اتنی تھی کہہ نہیں سکے تجھے نہیں بلایا ساتھ. جس وقت دروازے پہ پہنچے نا تو بلایا تو تھا نہیں، تو بن بلائے مہمان کے طور پہ آ گئے. خود کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ خود آئے ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا. یہ خیال نہ کرنا، یعنی ہمارے ہاں جتنے افراد بلائے جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، اور جتنے افراد بلا رہے ہیں ان بندوں کو بھی غور کرنا چاہیے میں کتنے بلا رہا ہوں، میں نے اتنے کا انتظام رکھنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے اہلاً و سہلاً، آپ کے ساتھ آئے ہیں. اور ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کو پورا آ جاتا ہے. یعنی تھوڑا کھانا اگر اکٹھے کھایا جائے پھر وہ پورا آتا ہے. لیکن عام طور پہ آپ نے دیکھا، چونکہ ہم نے یہاں پہ سیرت میں صرف مسائل، صرف واقعات نہیں دیکھنے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی ساتھ سمجھنے. عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی دودھ آ جائے، کوئی چیز آ جائے، وہ کیوں کم پڑ جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو برکت ہونی چاہیے. یہ کم اس وقت پڑتی ہے جس وقت ہر بندہ زور لگا کے اپنی پلیٹ بھرنے کی کوشش کرتا. شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر آپ دیکھ لیں اتنا کھانا ہوتا ہے، ابتدا میں ایسا لگتا ہے جیسے کم ہو گیا ہے، پھر بچ جاتا ہے، پھر ضائع بھی ہو جاتا ہے. وہ بے برکتی کیوں پڑتی ہے؟ وہ بے برکتی کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، خود غرضی کا سبب ہے. وہاں پہ تصور یہ آ جاتا ہے کہ شاید میں اپنی جو میرے لیے اللہ نے رزق لکھا ہے پیٹ میں جانے کے لقمے ہیں، میں ان سے زیادہ نہ استعمال کرتا ہوں. نہیں، کیسے کر سکتے ہم لوگ؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بلاتے تھے اتنے جاتے تھے. مگر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا ٹھیک ہے جی 14-15 جتنے سارے کے سارے ساتھ چلا. وہ نا جلدی جلدی گھر جا کے بیوی کو کہنے لگا سارے کے سارے ہی آ گئے، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ کس نے کہا؟ دعوت کس نے دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعوت دے دی. کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا، فکر نہیں کرنی. یہ عورتوں کا ایمان کا عالم دیکھ لیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ایسا ایمان عطا فرما دے. تو جس وقت وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر سے ہی سالن ڈالتے جانا اور وہ اس چھابے کے اندر سے ہی وہ روٹیاں نکالتے جانا، تو کم نہیں ہوں گی. سب کھانا کھا کے چلے بھی گئے اور وہ اتنے کا اتنا. یہ معجزہ تھا، لیکن قانون کے طور پہ آپ علیہ السلام نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ میں نے ذکر کر دی. یہاں سے مسئلہ نہیں نکال لینا کہ اگر 2 بندوں کو 4 کو بلایا تو 10 15 20 چلے جاؤ کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. نہیں، یہ معجزہ تھا. معجزوں سے یاد رکھیے ایمان ثابت ہوتا ہے، مسائل نہیں ثابت ہوتے. جیسے جس وقت جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیت المقدس کے اندر سب کو نماز پڑھائی تھی انبیاء علیہ السلام کو، اور انہی انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ سے ملاقات آسمانوں پہ بھی ہو گئی. اب یہ کیسی عجیب بات ہے. تو یہ معجزہ تھا. جو معجزہ ہوتا ہے اس سے ایمان ثابت کرتے ہیں کہ ہاں جی ایمان ہے، ہاں جی مانتے ہیں، یہ ایمان ثابت ہو گیا. لیکن اس سے مسئلے نہیں ثابت کرتے کہ ایک ہی نبی کا وجود یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے. ایسے نہیں مسئلہ ثابت کر. معجزوں سے مسائل ثابت نہیں کرنا. تو یہاں پر ایمان ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے وہ تھوڑی چیز جو ختم ہو جانی چاہیے تھی نہیں ختم ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اب اتنی دیر میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کھدائی ہو چکی ہے. اور یہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو آگے دیکھیے گا کہ اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ اس کی سلائیڈ نمبر 13 ہے جی. تو 13 سلائیڈ نمبر کو دیکھیے گا. یہ جبل صلہ ہے، اس کو کوہ صلہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں یہ خندق کتنی ہے. احد پہاڑ اور مسجد نبوی کے درمیان تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جو ہے یہ ساری کی ساری خندق ایسی کھود دی گئی. اس سائڈوں کے اوپر بھی سنگلاخ چٹانیں تھیں، یہاں پر بھی ایسی ہی چٹانیں تھیں، آتشی چٹانیں.
اگر آپ وہاں پہ کسی وقت گئے تو آپ غور کیجئے گا، کسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کے جائے، کہ وہ ایسے سنگریزے سے ہیں جس سے فوج گزر ہی نہیں سکتی. کوئی ایک دو بندے مشکل سے گزرتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، لیکن فوج نہیں گزرتی تھی. کہاں 10,000 بندہ وہاں سے گزر سکتا تھا اپنے جانوروں سمیت. تو یہاں سے بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہاں سے بھی نہیں حملہ ہو سکتا تھا. یہ پیچھے دیکھیے جناب، یہ جو البقیع ہے لکھا ہوا، اس کے بالکل نیچے کون سا قبیلہ رہتا تھا؟ قریظہ. ابھی یہ بچا ہوا تھا، اس نے غداری نہیں تھی کی. دو تو نکال دیے تھے قبیلے، ایک کو پردے کی وجہ سے اور ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے جرم کے اندر کے انہوں نے شہید کرنے کی سازش بنائی تھی. تو یہ نیچے سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا، مکے والوں نے نیچے سے آنا تھا، اور یہاں سے بھی نہیں ہو سکتا تھا، سائیڈوں میں نہیں. یہ گھوم کے اوپر سے آنا پڑنا تھا، جہاں سے آنا تھا وہاں انہوں نے ساری خندق کھود دی. وہ 10,000 بندہ وہاں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جب 10,000 بندہ وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے نکلے اور سائیڈوں پہ ہو کے ادھر ادھر جگہ کے اوپر ہائڈز لے لیں بچاؤ کے لیے. اب کوئی بندہ وہاں سے پار کرنے کی کوشش کرتا تو یہ تیر مارتے، اور اس تیر چلنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے تیر لگنے سے، ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اوس قبیلے کے سردار، وہ شدید زخمی ہو گئے، خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے. کہنے لگے یا اللہ پاک مجھے تو اتنی دیر کے لیے زندگی دے دے کہ جتنی دیر میں یہ حالات دیکھ لوں، کیونکہ ان کفار نے اندر کھاتے ان کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، بنو قریظہ والوں کو بھی. اب کیفیت کو ذرا دیکھیے گا کہ آگے سے سامنے سے کوئی خندق کا کوئی حصہ ایک جگہ سے پار شروع ہوتا نا تو سارے کے سارے نے وہیں سے نکلنا شروع کر دینا تھا. تو پوری خندق کا دھیان رکھنا پڑنا تھا. تو اس لیے جو مسلمان تھے وہ یہاں پہ تھے، جو منافقین تھے وہ واپس جانے کے لیے اجازت مانگتے پھر رہے تھے، اور پیچھے جو عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اکیلی تھیں. چند ایک بندے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے جان رہنے دیے تھے، باقی سارے کے سارے فرنٹ لائن کے اوپر سولجرز تھے. اور وہ جو پیچھے یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بقیع کے نیچے والا حصہ وہ کن لوگوں کا تھا؟ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ. اب وہ ان لوگوں وہ بھی ساتھ مل گئے، اگے والے بھی ساتھ مل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہو گئی. تو ایک عجیب سی کیفیت تھی، اتنی سخت کیفیت کبھی بھی نہیں آئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت ایک پریشانی کی سی کیفیت ہے کہ ان مسلمانوں کا کیا بنے گا، کیا کیفیت ہوگی. تو اسی کیفیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو غطفان وغیرہ کے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، یہ کافی زیادہ تعداد میں، یہ زیادہ تعداد میں ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ مدینہ کی پیداوار میں سے ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی پیداوار دے دیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں. ان کا زور ٹوٹے گا، پھر ہم تھوڑے سے جو قریشی رہ جائیں گے ان سے لڑ لیں گے اور نیچے قریظہ والوں سے لڑ لیں گے. یہ ایک سکیم تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے تو مان لیتے ہیں سر آنکھوں پر، کیونکہ آپ کا حکم نہیں ماننا تو پھر اسلام کیسا. آپ کا حکم ہے تو مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں نا تو پھر نہ آپ ایسا کہیے، ہم کٹ مریں گے، سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. ان کو کافروں کو ایک دھیلا نہیں اپنی حلال کی کمائی میں سے دینا چاہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے خوش ہو گئے کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس موقع کے اوپر. تو اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ نعیم بن مسعود نامی، وہ یہودی تھا، حالانکہ یہودی کیسے اس لائق ایمان تو لاتے نہیں ہیں اکثر، تو اس کے دل میں خیال آیا. ان کو پتہ تو ہے تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اتنی خبر ہوتی ہے کہ جیسے لاکھوں کے اندر انسان اپنا بیٹا پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی پوری دنیا کے انسانوں میں سے ان کو پتہ لگ جاتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری نبی ہے. اتنا پکا جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں جیسا پہچان لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان میں سے ایک آدمی نعیم بن مسعود نامی، وہ مسلمان ہو کے چھپتا چھپاتا بغیر کسی کو بتائے وہ سائیڈ انگریزوں سے ہوتے ہوئے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب اسی اسنا میں یہ یہاں پر آتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نیچے والے لوگ تھے نا، یعنی بقیع سے نیچے کون سا قبیلہ تھا؟ قریظہ. تو یہ قریظہ کے کچھ یہودی بڑے بدماش بنے اور چند ایک جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کے آگے پیچھے نا چکر لگانا شروع کر دیا. کوئی ادھر سے گلی سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے دو ایک نکل رہے ہیں. تو وہاں پہ صفیہ رضی اللہ عنہ خاتون تھی. یہ میں خصوصاً خواتین کے لیے یہ ذکر کرنے لگا ہوں. آپ میری جو ہے ساری معزز خواتین ہیں وہ میری بات کو ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا. وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک بندے قریب تھے، انہوں نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہنے لگے ان کو تو پکڑے. کہنے لگے یہ تو اتنے سارے بندے میں کیا پکڑوں، ہم اندر ہی رہتے ہیں، تو یہ حملہ کر دیں گے، پھر ہم تھوڑے ہیں وہ آ جائیں گے. تو کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں. انہوں نے پکڑی سوٹیاں لمبی لمبی دو ایک عورتوں نے، اور یہ آگے لگی
اور وہ جو یہودی 2-3 ایسے بدماش بن کے پھر رہے تھے کہ ہم گھروں میں دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کوئی بندے تو نہیں ہیں اور عورتیں ہی ہیں، تو ہم ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں، تو حملہ بھی کر لیتے ہیں. تو اسی اسنا میں انہوں نے مارا ایک اس کو سر کے اوپر، وہ نیچے گرا، وہ 2 باقی بھاگے، انہوں نے وہ مار ماری کہ وہ بندہ وہیں پہ مر گیا. وہ دور سے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو مر گیا، اور چادریں تو لی ہوتی تھیں مسلمان عورتوں نے اچھی طرح. تو انہوں نے یہ سمجھا یہاں پہ بڑے بندے ہیں، وہاں بھاگ کے گئے اپنے قبیلے میں جا کے کہنے لگے آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہاں پہ بندے نہیں ہیں؟ ان کے تو بڑے خوفناک قسم کے جری مجاہد وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ ڈر گئے. تو وہ جو اچانک انہوں نے حملہ کرنا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا. تو یہاں سے یہ مسئلہ معزز خواتین کے لیے ہے کہ منمناتی خواتین اسلام میں نہیں ہے. میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا، یہاں پہ بھی آپ اس کو ایک واقعہ بتایا کہ منمناتی خواتین اسلام کے اندر نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ آپ نے آہستہ لہجوں میں ایسے نہیں بات کرنی کہ جس میں لوچدار آواز سے، ٹیلی فون بھی آتا ہے تو کھڑک کے، کوئی بیل ہوتی ہے تو کھڑک کے، آواز ایسی ہو کہ کسی کے دل میں مرض ہو تو وہ مریض وہیں پہ دفن ہو جائے اور بھاگ جائے اور وہ گھبرا جائے آپ سے. اور فزیکلی عورتوں کو سٹرانگ ہونا چاہیے اور ڈیسائسو ہونا چاہیے، فیصلے کی قوت اس میں ہونی چاہیے. منمناتی عورتیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، کس کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ فلا تخضعن بالقول، یہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں لوچدار گفتگو نہیں، مطلب کہ بالکل ڈھیلے انداز میں نہیں بات کرنی. قلنا قولا معروفہ، بات اچھی کرنی، بدتمیزی نہیں کسی سے کرنی، لیکن آواز میں ایک کھڑک اور ایک طاقت. اور یہ فزیکلی آپ دیکھیں کتنی سٹرانگ ہے. تو جہاں جہاں ایمان والے طاقتور کی فضائل ہیں وہاں پہ مرد بھی ہیں اور عورتیں دونوں شامل ہیں، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں. یہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں یہ واقعی ان احادیث کے اوپر پوری اترنے والی ہوتی ہیں، طاقتور. تو یہ ہے اسلام کی طلب اصل میں. اس کے بعد وہاں پر ان کے اوپر بھی روب آ گیا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نعیم بن مسعود نامی وہ صحابی بھی بن کے آ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دے، میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کہیں میں کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو تیرا دل کرتا ہے کر لے. الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے. وہ گئے، وہ چپ چپیتے نیچے کو آئے اور نیچے کو آ کے کیا کہنے لگے، یہاں پہ بقیع سے نیچے جو قریظہ والوں کا قبیلہ آباد تھا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا کہ میں یہودی ہوں. یعنی ان کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو یہاں پہ آ کے لگا تمہیں پتہ ہے میں یہودی ہوں تو میں تمہارا خیر خواہوں، میرے پاس ایک خبر آئی ہے، یہ مکہ والوں سے بھاگ جانا ہے تو تم یہاں پہ تنہا رہ جاؤ گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب فارغ ہونا تو تمہیں نہیں چھوڑنا. تو تم اگر چاہتے ہو کہ یہ نہ بھاگیں، کیونکہ اگر وہ بھاگے تو تمہیں تو پکڑے جاؤ گے، تو اگر یہ چاہتے ہو کہ نہ بھاگیں تو یاد رکھو ان میں سے ان کے بابے چاچے تائے کچھ نہ کچھ منگا لو. یہی وہ سردار ہوا کرتے تھے، فیملی ہیڈز کو منگا لو. تو انہوں نے کہا اچھا. تو اگر انہوں نے نہ دیا، کہنے لگا پھر پکی بات ہے میری خبر سچی ہے کہ انہوں نے بھاگ جانا، اسی لیے تو انہوں نے دے کے نہیں جانے اپنے بڑے تمہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ کہہ کے نا وہ نکلا چپ چپیتے واپس آیا اور آ کے یہاں پہ کہنے لگا میرے پاس ایک بڑی اہم خبر آئی ہے. کہنے لگا کیا خبر آئی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس یہ ابھی خبر آئی ہے کہ یہ بنو قریظہ والے آ رہے ہیں اور انہوں نے تم سے تمہارے سردار مامے چاچے تائے مانگنے ہیں اور لے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دینے ہیں. انہوں نے ان کو بھی مار دینا ہے اور قریظہ والوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ صلح ہو گئی ہوئی ہے اور قریظہ والوں نے کوئی غداری نہیں کرنی اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. کہنے کہ تمہیں غلط خبر آئی ہے. کہنے لگے نہیں غلط خبر نہیں ہے، دیکھنا ابھی تمہارے پاس اگر نہ بندے آئے تو میں جھوٹا کہہ کہ تو خود آئے تھے کہ آ جانا. تھوڑی دیر گزری وہ آ گئے، انہوں نے کہا لاؤ اپنے سردار دو. وہ کہنے لگے کہ بھائی سردار تو ہم نہیں دیں گے. اس نے کہا اچھا سردار نہیں دو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں. کہتے نہیں ہے ساتھ تو نہ صحیح. یہ واپس جا کے کہنے لگے وہ نعیم بن مسعود سچ کہتے تھے کہ وہ لوگ بھاگ جانے ہیں. ادھر انہوں نے کہا نعیم بن مسعود سچ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سردار پیش کر دیں. دونوں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئے، وہ اس سے خراب متنفر ہو گیا، وہ اس سے متنفر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر غالباً 9 ہے، یہ 8-9، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ پھر اس وقت ہم نے ایک ایسی ہوا بھیجی، ایسا طوفان اور جھکڑ چلا کہ ان کے خیمے بھی اکڑ گئے، جانور بھی تتر بتر ادھر ادھر ہو گئے، دل پہلے ہی ان کے چھوٹ چکے تھے کہ اب یہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ واپسی کی راہ لی انہوں نے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ واپسی کی راہ لے چکے ہیں، چلے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس جو ہے یہ دیکھیے اسی یہ ہمیں مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں آ رہا ہے۔ جب یہاں پر آتے ہیں تو ایک صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، جن کا نام دہیہ کلبی ہے رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آتے ہیں۔ ان کو آگے کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ہتھیار نہیں اتارنے، کیونکہ فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ وہاں پر جا کے بنو قریظہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلے وہاں پر، وہ پہلے ایک جیش نکلا، وہاں پہ ایک لشکر نکلا اور وہاں جا کے ان کا محاصرہ کر دیا، اور 25 دن تک ان کا محاصرہ ہوا رہا۔ اور جس وقت 25 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی قبیلہ اوس والوں کے سردار، ان کا ہمارا آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا، تو اب اس طرح کریں کہ یہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ چلو کوئی فیصلہ کر لے، لڑائی کسی طرح نہیں ہو، تو مسلمانوں کے کچھ افراد بچ جائیں گے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی شہادت بہرحال ہو ہی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو منظور کیا، اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کو لایا گیا۔ وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ فیصلہ کروں جو بھی وہ آپ کو قبول ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کوئی اور فیصلہ کر رہا ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فیصلہ کر رہے، لیکن پھر بھی اجازت ملنے کے بعد پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے، دوبارہ اجازت طلب کی جا رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو قبول ہے، یعنی میری طرف اشارہ کر رہے ہو تو ہر بندے کو قبول ہوگا، آپ کا فیصلہ جو فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر فیصلہ میرا یہ ہے کہ ان میں سے جتنے لڑنے والے لوگ ہیں سارے کے ساروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ معاملہ کہ جس معاملے یہ بہت حساس معاملہ ہے، تو اس معاملے سے بہت سارے نامراد ایسے جو افراد ہیں کہ جو خارجی ذہن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو بھی قتل کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہاں پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تو یہ جنگی قیدی نہیں تھے، یاد رکھیے، یہ جنگی مجرم تھے۔ جنگی قیدی کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جنگی مجرم ہوتا ہے اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو جنگ کے دوران ہاتھ آتا ہے نا، اور جنگ کے دوران ایسا ہاتھ آتا ہے کہ جو آپ کو مار رہا ہے، پھر وہ جنگی مجرم کہلاتا ہے، جنگی قیدی نہیں کہلاتا۔ جنگی قیدی وہ ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ بھاگ جائیں اور اس سے بھاگا نہ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے، یہ ہوتا ہے جنگی قیدی۔ جنگی قیدی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو آزاد بھی، جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ لکھنا پڑھنا سکھایا، آزاد کر دیا۔ اور اس موقع کے اوپر یہ چاہت اصل یہ تھی، آیات بھی ہیں اس کے اوپر، کہ اگر ان کو بدلے کے اندر سب کو قتل کر دیا جاتا تو تب بھی جائز تھا، لیکن جو جنگی مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ سلوک صرف قتل کا کیا جاتا۔ تو یہ جنگی مجرم تھے، جنگی قیدی نہیں تھے، تو اس لیے ان کی عورتوں کو نکال دیا گیا باہر، اور اس کے بعد ان کے مردوں کو جتنے تھے سب کے سب کو قتل کر دیا گیا، اور یہ علاقہ پاک ہو گیا۔ آپ 16 نمبر جو ہے سلائیڈ دیکھ لیں، یہ وہی ہے بقیع سے نیچے بنو قریظہ۔ اب یہ بھی یہاں سے نکل گئے، 3 کے 3 یہودی قبائل تھے، وہ تینوں کے تینوں نے غداری کی اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد ایک اور یہودی آدمی تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشنام ترازی کرتا، گالم گلوچ کرتا، صرف اعتراض نہیں کرتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں یاد رکھیے گا، 3200 کے قریب اس وقت مقدمات ہیں پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کے اوپر ہیں۔ یہ ایک بھی کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی، میں یہ آپ کو بالکل اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں۔ یہ جو توہین رسالت کے معاملے کے اندر آج تک ایک بھی سزا نافذ نہیں ہوئی۔ سزائے موت جو ہے وہ ڈیتھ سٹیٹمنٹ جو ہے کئی جاری ہو چکی ہیں، لیکن وہ نافذ نہیں ایک بھی ابھی تک ہوئی، اور زیادہ تر جو مقدمات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو یہ بلاسفیمی جو کیس ہے، لا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کس توہین کے اوپر، کس چیز کے اوپر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا اور کس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔
چھوڑا اس کے اوپر جائے گا، جو اعتراض کرتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے اعتراض کا جواب دے دیا جائے گا، لیکن قتل اس کو کیا جائے گا اور عدالت کرے گی، فیصلہ کرے گی اور حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گی، عام فرد واحد نہیں کرے گا، وہ کرے گا کہ جو توہین ساتھ کر رہا ہو، جو گالم گلوچ کر رہا ہو. جیسے آپ لوگوں میں سے بزرگوں کو یاد ہوگا وہ رنگیلا رسول کے نام سے وہ کتاب نعوذ باللہ لکھی گئی تھی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ جو غازی علم دین شہید والا واقعہ صرف اشارہ مقصود ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت ایک تو یہاں پر حکومت نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ توہین کے زمرے میں آتی تھی. جیسے سیٹنک ورسز کے نام سے سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ شیطانی آیات کے نام سے اس نے وہ وہاں پہ کتاب لکھی، تو اس کے قتل کے فتاوے جو ہے وہ جاری کیے گئے. تو یہ وہ ہے توہین کرنے والے. تو اسی طرح سلام بن ابی الحقیق نامی بھی جو ایک آدمی تھا یہودی، یہ بھی توہین کرنے والا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جنگ پر ابھارتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ جنگ سے بچا جا سکے. تو سلام بن ابی الحقیق کا قتل کرنے کے لیے جو ایک سریہ گیا 5 افراد کے اوپر، ان کی سربراہی کر رہے تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ. اب یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ پیش آتا ہے. انٹرسٹنگ واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ بڑا سا انہوں نے وہ ایک جو ہے وہ اور اس کا ایک دروازہ تھا. یہ سلام بن ابی الحقیق جو ہے یہ کا جو قلعہ تھا، اس کے باہر جو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ہے وہ صحابہ جو سائڈ پہ جا کے چھپ گئے. اب جو بندہ اندر آتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں وہ یہودی کون اندر آ رہا ہے، کسی اجنبی کو اندر آنے نہیں دیتا. اور ویسے بھی جو مجرم ہوتا ہے اس کی جو دیکھنے کی ہوتی ہے صلاحیت وہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے جو اس نے جرم کیے اس کی سزا دینے کوئی بھی اندر آ سکتا ہے. تو اب وہ جو وہاں پہ بڑا چکنا ہو گیا، لائٹنگ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، وہ اندھیرا ہونے لگا. تو وہ سائڈ پہ ہو کے اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے واش روم میں نہیں انسان بیٹھتا، تو اس طرح بیٹھ گئے. اب وہ بیٹھ گئے تو وہ جو چوبدار تھا اس نے آواز لگا، اس نے کہا میں گیٹ بند کرنے لگوں گا. رات کے وقت گیٹ بند کر دیے جاتے تھے. بند کرنے لگا ہوں، اندر آیا تو آ جاؤ، کون ہو تم؟ تو یہ بولے کچھ نہیں، ہوں ہاں کر کے نا یہ چپ کر کے کہنے لگا اچھا جلدی سے نا اندر کو آ گئے. اس نے سمجھا کوئی اندر کا یہ ہونا ہے بندہ ہمارا جو واش روم کے لیے یہاں پہ بیٹھا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے. اس نے کہا اندر ہو کے کر لو جو کرنا، میں بند کرنے لگا ہوں، رات ہو رہی ہے. اب یہ اندر ہوئے اور سائڈ پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے، اور وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا. یہ سائڈ پہ ہوا، پیچھے سے انہوں نے گیٹ کھولا اور اپنے باقی ساتھیوں کو اندر بلایا، اور پھر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ اور ان کے باقی 4 دوستوں نے مل کے سلام بن ابی الحقیق کے اوپر حملہ کیا، اور اس طرح اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور ایک بڑی جو جنگ کی طرف ابھار رہا تھا ایک پھر نئی جنگ کے اوپر، تو یہ اس جنگ سے ہماری جان چھوٹی. اس کے بعد ہے آپ نیکسٹ لیکچر 11 نمبر کو آپ ذرا کھولیے اور اس کی سلائیڈ کو سٹارٹ کریں. اس کے اندر پھر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا نام حارث بن ابی ذرار نامی ہے. حارث بن ابی ذرار ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کے اوپر، مسلمانوں کے خلاف جو ہے حملے کے اوپر اپنی قوم کو ابھار رہا ہے. کہتا ملو ان کو ختم کرتے ہیں، یہودیوں کے قبیلے بھی سارے کے سارے چلے گئے ہیں، تو ہم اکٹھے پھر حملہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ صحابہ کو حکم دیا جلدی جلدی چلو. اور جس وقت صحابہ جو ہیں وہ قریب پہنچے تو اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو اس اچانک حملے کی باعث جو ہے وہ ان کے 12 بندے مارے گئے اور سردار بھی مارا گیا. جو سازش کر رہا تھا وہ ساتھ ہی بیچ میں مارا گیا. وہ جب بیچ میں مارا گیا تو باقی افراد جو ہیں اسی وقت ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا سردار بھی مارا گیا تو ہم نے اب کیا کرنا لڑکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہاں پہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی. جب جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اس قبیلے میں، تو اب وہ سارے کا سارا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن گیا جی؟ سسرالی قبیلہ بن گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد فرما دیا سب کو. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خواتین کی حیا اور عزت کا درس دے کے گئے ہیں کہ اس انداز سے سسرال کی بھی عزت کی جانی چاہیے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واپس آ رہے تھے اس علاقے سے. تو واپسی کے اندر یہ اگر نقشہ یہاں پہ ہم دیکھ لیں، یہ دیکھیے جی سلائیڈ نمبر 3 کے اوپر آپ نقشہ دیکھیے گا. یہ ہے مریسے کے نام پہ جب مریسے جگہ کے اوپر پہنچے. یہاں پہ بھی ایک کنواں تھا. ابھی تک ہم کتنے کنووں تک پہنچ چکے ہیں جی؟ پہلا کون سا تھا؟ بدر کا، اگر آپ کو یاد ہو. اور دوسرا اس کے بعد کون سا تھا؟ معونہ، جہاں کے اوپر کتنے بندے شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ تیسرا کنواں ہے. تو یہ 1-2 اور بھی ہیں اس حوالے سے.
تو مراسے کے مقام پہ پہنچے تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جیسے ہی کسی جگہ پہنچتے وہاں پہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پانی کا انتظام کرتے کہ کہیں وہاں پہ پہنچے کسی جگہ کے اوپر ہم اپنا پانی استعمال کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہی نہ رہ جائے، تو وہ وہاں پہ رک جاتے، اور جو بندہ وہاں پہ پہنچا ہوتا وہ سب سے پہلے خود پیش کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار محبت سے، یہ شفقت، یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہاں پر نہ پہنچے جس وقت، تو وہاں پر دو افراد اکٹھے پہنچ گئے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام جو ہیں وہ جہجہ نامی، وہ پہنچ گئے وہاں پر، اور دوسرے جو ہیں وہ ایک انصاری صحابی تھے سنان جوہنی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بھی پہنچ گئے اور یہ بھی پہنچ گئے، اب یہ دونوں پہنچ گئے تو بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نیکی کے کاموں میں بھی بحث ممکن ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی عادت کے مطابق آتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ روٹین سے اذان دینے والا ہوتا ہے، اپنے 10 کام، اپنی تقریبات، ہر چیز کو چھوڑ کے آتا ہے اذان دینے کے لیے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اذان دینی ہے۔ لیکن اگر کسی وقت کوئی اور بندہ آ جائے تو اس کو بھی شفقت کرتے ہوئے دوسرے کو اذان دینی چاہیے۔ وہ اپنی اذان پہ پختہ ہے اور یہ اس کی اس حق کے اوپر کہہ رہا ہے جی تم نے ٹھیکہ لیا ہوا اذان دینے کا، وہ کہتا ہے جی میں تو ہمیشہ سے آتا ہوں، میں تمہیں نہیں دینے دوں گا، تو نیکی کے کام کے اوپر بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نیکی کے کام کے اوپر بھی شیطان بسا اوقات اختلاف ایسا کرتا ہے کہ گریبانوں کو ہاتھ پڑ جاتے ہیں، تو انسان کو احساس کرنا چاہیے، نیکی کو نیکی سمجھ کے کرنا چاہیے، اس میں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اختلاف آ جائے۔ بہرحال محبت کی وجہ سے ایک اختلاف کی فضا بنی، جب وہاں پہ اختلاف کی فضا بنی نا، تو وہ جو افراد تھے، وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ نا ساتھ جاتا ہوتا تھا عموماً جہادی جو ہے لشکروں کے ساتھ۔ کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ واپسی کے اوپر جو مال غنیمت ملے گا مجھے بھی مل جائے گا، تو دنیا کے لالچ، وہاں پہ لڑائی کی باری آتی تو پیچھے ہو جاتا، لیکن جس وقت مال غنیمت کی باری آتی، کیونکہ اللہ نے فتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانی، تو جب وہ باری آتی جی میں بھی آپ کے ساتھ آیا تھا مجھے بھی دیں جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے کہ دنیا کا مال ہے یہیں پہ اس کے لیے، تو یہیں کے لیے ہے نا، تو دنیا کا مال ہے دے دو کوئی بات نہیں۔ تو یہ بھی ساتھ تھا۔ یہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا مہاجر عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی آگے سے غلام، ہم انصاریوں سے لڑنے لگ پڑے ہو، اوے ہم نے تمہیں پناہ دی، اچھا ایسے جیسے اس نے پناہ دی تھی، یہ ہم نے تمہیں پناہ دی اور تمہارے غلام بھی آج ہم سے لڑیں گے۔ تو اس نے ایسی خوفناک فضا پیدا کر دی کہ وہ نا ایک لڑائی کسی کیفیت بن گئی، وہ انصار و مہاجرین کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے۔ وہاں پہ نا ایک چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں جی، چھوٹا بچہ تھا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، تو وہ نا قریب بیٹھے سن رہے، اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، میں بڑکیں لگا لیتا ہوں، اور بڑکوں کے دوران وہ کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے نا تو جو عزت دار ہوگا وہ نعوذ باللہ من ذالک ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ تو اشارہ اپنی طرف تھا عزت دار کے حوالے سے، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ساتھ کر رہا تھا۔ اب ان سے چھوٹے بچے سے برداشت نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چچا کو لے کے آ گئے، کہنے لگے جی اس طرح اس نے عبداللہ بن ابی نے یہ بدتمیزی کی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ بدتمیزی کی ہے، اور اس بدتمیزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انصار و مہاجرین کے آپس میں سچی مچی کوئی دست و گریباں نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بس اب کہیں رکنا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنی ہے، آرام نہیں کرنا درمیان میں، بس سپیڈ و سپیڈ نکلنا ہے۔ اب یہ جملہ، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سپیڈ سے نکلنا ہے، موو کرنا ہے، آگے سے آگے چلتے جانا۔ تو جس وقت وہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑے زیرک آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا ایک صحابی کو کہ جب ہم یہاں پر ہوں نا، اس جگہ کے اوپر، مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اگر ہم ایک پوائنٹ کے اوپر ہوں تو پیچھے سے ایک دوسرا بندہ ہے، وہ ہم جب تیز چلیں گے تو کیا ہوگا، ہماری کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی، ہو جاتا ہے نا، کوئی بیگ رہ جاتا ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی ہار رہ سکتا ہے، کوئی بھی چیز قیمتی رہ سکتی ہے۔ تو ایک بندے کو پیچھے کہا ہے کہ جب ہم اگلی منزل پہ پہنچیں گے تم یہاں پہنچنا، دیکھنا گری ہوئی چیز تو نہیں ہے کوئی، اگر ہوگی تو لے کے آ جانا۔ کرتے کراتے ہم مدینے میں پہنچیں گے اور تم جو ہماری جو چیزیں لے کے آؤ گے ساتھ، تو مدینے میں آ کے ہمیں دے دینا، جس کی ہوگی اس کو واپس دے دی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہمارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی تیز تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن بہت ہلکا سا تھا، تو وہ اس ہلکے وزن کی وجہ سے جب وہ اپنی ڈولی سے نکلی اور قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ اندر سے نکلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا اندر ہی ہوں گی، انہوں نے ڈولی رکھی اور چل پڑے۔ اب یہ چل پڑے اور یہ اگلی منزل کو پہنچ گئے۔
اور پیچھے سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا قافلہ تو چلا گیا، تو وہ لیٹ گئے، انہوں نے چادر سے اپنے اوپر لے لی لیٹ کے کہ کوئی نہیں، وہ اگلی منزل پہ جہاں پہنچیں گے جب میں نہیں نظر آؤں گی تو پیچھے واپس آ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے سے واپس آتے، وہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اسی روٹین کے مطابق وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو احساس ہوا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی سواری قریب کھڑی کی اور دور جا کے خود کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ آواز سنی اور وہ اٹھی اور وہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھی، اور روٹین سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آگے آئے اور ایسے گردن جھکائے وہ سواری کو پکڑے اور چل پڑے۔ اب وہاں پر جو ہے جب دور سے دیکھا کہ وہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سواری کے اوپر بٹھا کے لے کے آ رہے، تو الحمدللہ وہ جس مقصد کے لیے پیچھے چھوڑے گئے تھے وہ پورا ہو گیا، تو ایک بڑے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے اس طرح۔ تو اب وہ جب واپس آ رہے تھے تو وہ پھر عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا، کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار کے اوپر اس نے انگلی اٹھا دی۔ اب جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار پہ انگلی اٹھائی نا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو معلوم ہی نہیں، تو وہ چہم گوئیاں شروع کر دیں کرنے، وہ اس کے کان میں وہ اس کو بھی اس ہر سب کو بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیفیت کے ابھی یہ پیچھے لڑائی کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اب میرے خانوادے کے اوپر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری چلنے کا حکم دیا، اور چلتے ہوئے جس وقت مدینہ کے اندر داخل ہونے لگے تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ انٹرسٹنگ کہ ابھی بعض اوقات آپ سیرت کی کتاب پڑھ رہے تھے، ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے رئیس المنافقین، تو وہ عبداللہ باپ کا نام بھی تھا، بیٹے کا نام بھی۔ محبت کا اندازہ دیکھی، اور تلوار نکال لی، کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس بندے کی گردن اتار دوں گا، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ لوگ کہیں گے اپنے ہی جو ہے وہ ساتھ ملنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم